نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے سلامت رہے، بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، صلوات۔ عبدالرحمن ابن ملجم پہلانے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث امیر المومنین، بلند تر صلوات۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک علی بادشاہ کے اس مصلی پہ تشریف لائے ہیں، میرا مالک آپ کو اپنی اتنی ہی مزید قربت عطا فرمائے۔ جو دعائیں ہیں آپ سب کے دلوں میں، دعا کرتے ہیں مولا امیر المومنین بادشاہ آپ سب کی دعاؤں پر قبولیت عطا فرمائے۔ میرا مالک جو تجھ سے جو کچھ مانگتا ہے میرا بادشاہ، تو لبوں سے زیادہ اور لبوں سے پہلے دلوں کا امام ہے۔ میرا مالک جو دعائیں لبوں سے دلوں تک ہیں ان سب کو قبول فرما۔ جو دعائیں تجھ سے مانگی جا چکی میرا مالک انہیں قبول فرما، جو مانگی جا رہی ہیں انہیں قبول فرما۔ میرا بادشاہ تو دعا سے پہلے عطا کا فن جانتا ہے۔ میرا مالک جو دعائیں ابھی خلق نہیں ہوئیں انہیں بھی قبول فرما۔ بانیان مجلس اعضا، خادمین صف اعضا، محترم حیدر بھائی، ان کے اہل و عیال، گھر والے، دوست احباب، عزیز اقارب، جس نے ان کے ساتھ مل کر یہ صف اعضا بچھانے میں جو بھی معاونت کی ہے، میرا بادشاہ ان کی اس کوشش کو، ان کی معاونت کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور بخصوص ان کے بابا، ان کے خاندان کے دیگر جملہ مومنین مومنات مرحومین جو اس جہان فانی سے اس جہان ازلی کی طرف مالک کو سجدہ حقیقی پیش کرنے جا چکے ہیں، میرا مالک ان سب کے درجات کو مزید بلند فرما۔ توجہات ہیں قبلہ۔ 5 روزہ مجالس اعضا بسلسلہ شہادت سرکار مولا امیر المومنین، آج اس سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے۔ کل سے آغاز ہم نے جس ذکر کا کیا، یقیناً موضوع آپ کے پیش نظر ہے، جو ہم نے مالک کے کرم سے، ان کے اعجاز سے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بشر ہوتے ہوئے کوئی
اس کا ذکر کر سکے جو خالق بشر ہے. میزان بالعموم ہمارے ہاں ترازو کو سمجھا جاتا ہے. میزان ہمارے ہاں بالعموم پیمانے کو سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر میزان کے معنی تولنے سے مترادف لیے جاتے ہیں. میں یہ بتلا دوں ذہنوں میں رہے، عنوان قطعاً میزان نہیں ہے، عنوان ہے المیزان. اولاً تو یہ آپ سلامت رہیے، یہ یقیناً آپ یہ ملتان شہر اور آپ جیسے جو اہل معرفت ہی اس کو سمجھ سکتے تھے جو بات بنا وضاحت. اولاً تو میزان کا مطلب اور معنی بھی یہ نہیں ہے صرف جو بیان کیا. آپ لغت کھولیں گے آپ کو ابتدائی معنوں میں سے یہ معنی ملے گا. تولنا، پیمانہ، پیمائش، یہ آپ کو میزان کے معنوں میں سے ملیں گے، لیکن صرف یہی نہیں ہیں. عربی میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ام اللسانیات کہا جاتا ہے، زبانوں کی ماں ہے، اس سے کئی زبانیں نکلی ہیں. آپ خود اردو جو آپ بولتے ہیں، ادھار کی زبان، جو الگ الگ زبانوں سے آپ نے لفظ ادھار لیے ہیں، سب سے زیادہ آپ کو ادھار عربی نہیں دیا ہے. اس سے آپ یعنی آپ روزمرہ زندگی میں جو بولتے ہیں، اگر کسی شخص کو یہ بتا دیں کہ بھائی پچھلے 1 گھنٹے میں آپ نے جو کچھ بولا اس میں عربی کتنی تھی، تو مجھے ڈر اس بات کا ہے وہ اگلے دن اپنے نام کے ساتھ حافظ نہ لکھ لے. اتنی عربی تو ہم عام طور پہ بولتے ہیں. اب یہ اگر لہن کی خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھنے کو قاری صاحب قرت کہتے ہیں، میں پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں، اگر لہن کی خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھنے کو قاری صاحب قرت کہہ کر ثواب مان کر پڑھ کے خوش ہوتے ہیں تو حیران ہوں میں اس بات پہ. یہی ذکر جب ذاکر منقبت کی دفعہ پڑھتا ہے تو حرام حرام کیوں لگتا ہے؟ سر لگائے جا رہے ہیں یہ بڑے جھوم جھوم کے، یہ جی گانوں کے طرز پہ، یعنی آپ کے ذہن میں گانا ہی چلے گا. وہ بھلے قرآن پڑھ رہا ہو، آپ کا ذہن وہیں جائے گا جہاں سے آپ آئے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو پڑھا جا رہا ہے وہ سنیے. لہن منع نہیں ہے. لہن میں آپ قرآن لہن میں پڑھیں. انبیاء نے لہن میں گفتگو کی ہے. سرکار داؤد علیہ السلام کو تو یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا. ان کا تو بحیثیت نبی معجزہ ہی یہی تھا کہ لہن ہی اتنا خوبصورت تھا کہ چرند پرند ساتھ مل کر ان کے وہ پڑھنے لگ جاتے تھے جو وہ پڑھتے تھے. آج تک یہی بتلایا نا سب نے آپ کو، آپ نے یہی سنا لہن داؤدی لہن داؤدی. اب میرا سوال یہ ہے، لہن داؤدی میں داؤد پڑھتے کیا تھے؟ ہائے 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 خدا کا واسطہ، بھئی کوئی تو بتائے نا. یہ لہن داؤدی میں داؤد علیہ السلام پڑھتے کیا تھے؟ اب کوئی کہے گا جی وہ کتاب پڑھتے تھے، زبور پڑھتے تھے. اب میں کیا کروں، میں سوال کر کے رک جاؤں گا پتہ نہیں کب تک. کیا کسی نے زبور پڑھی ہے؟ آپ نے تو زبور یہ کہہ کے بند کر کے رکھ دی کہ بھائی تبدیل ہو گئی، تبدیل ہو گئی تو ساری تبدیل ہو گئی، ساری کی کچھ تو بچا نہیں. دوسرا کیا، ابھی شاہ جی نے جیسے کہا مولا زندگی فرما، دوسرا اعتراض کیا عجیب معطل ہو گئیں کتابیں. یہ میں نہیں کہہ رہا معاذ اللہ وہ کتاب اللہ ہیں، وہ بھی کتاب اللہ ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے. اب جو کہا جا رہا ہے جواب ان کی جانب ہے. آپ کے مالک سے ملنے والے لطف و کرم کے بیچ میں ایک چھوٹا سا حصہ ڈال رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. معطل ہو گئی، معطل. اچھا جی، معطل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سادہ سا پوچھ رہا ہوں، معطل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب اگر یہاں کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ بندہ بیٹھا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ معطل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ورنہ اتنا تو آپ بھی ماشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی افسر اگر معطل ہو جائے
تو پھر کیا معاملہ بنتا ہے؟ ہاں یہ اب یاد رکھیے گا، معطل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نوکری گئی، لیکن بس یہ سمجھیے کہ گئی کہ گئی ہے نا۔ افسر معطل ہوا ہو، افسر ہو کبھی افسر نہیں رہتا، کوئی اس سے رجوع نہیں کرتا، کوئی اس کی جانب اپنا معاملہ لے کے نہیں جاتا۔ بندہ تو یہ کہتا ہے یہ میری مدد کیا کرے گا، یہ تو خود ہی معطل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیے گا میں اس کو کہاں لا کر کیا بات کہہ رہا ہوں، ابھی جو کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ سن لیجئے، اس کو جہاں ملا کے مجھے جواب دینا ہے، خدا کی قسم مقصریت کے منہ پہ تماچا ہوگا یہ بہت بڑا۔ توجہ سے، معطل یعنی بھائی افسر معطل تو بندہ چہرہ نہیں دیکھتا اس کا، وہ تو خود اپنا آپ واپس بحال کروانے کے لیے کبھی اس افسر کے پاس کبھی اس افسر کے پاس، کیوں کیا کہتا ہے جی بحالی ہو جائے، بحال کر دیا جائے۔ ابھی وہ لفظ بول رہا ہوں جو فی زمانہ اور معاشرے میں رائے جائیں، وہ جی معطل ہو گیا ہوں، کو مہربانی کریں بحالی کرا دیں، میں بحال ہو جاؤں۔ یعنی جب تک بحال نہیں ہوگا، اس کے محلے والے جو اس کے پاس کام لے کے آتے تھے کوئی نہیں آ رہا، وہ جن کی مدد کر پاتا تھا کوئی نہیں کر پا رہا، یعنی اب وہ دو کوڑی کا نہیں رہ گیا۔ معطل جو ہوا تھا، عجیب بخت بد ذہن ہے یہ، کہہ رہا ہے معطل ہو گئی کتابیں۔ اگر ایک لمحے کو تیری مانوں نا کہ تو کہہ رہا ہے کہ سابقہ کتابیں معطل ہو گئیں اس لیے ہم ان سے رجوع نہیں کریں گے، تو ایک منٹ کے لیے ٹھہر جا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہہ رہے ہیں جس وقت تم نے حسین کو زین سے اتارا دین معطل ہو گیا۔ آپ سلامت رہیے، مولا زندگی کرے آپ کی، مالک حسین راضی ہوں آپ سے۔ ہاں اب کمال بات ہے۔ اب یہ دیکھیے میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ، اب آپ زیارت ناہیہ، ابھی کہاں زیارت ناہیہ، اس گھر میں یہاں بھی موجود ہوگی، آپ ابھی ممبر پہ منگوائیے، کل ساتھ لے کے آئیے، جا کے پڑھیے، میں لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ کعبہ ڈھہ گیا، جی بسم اللہ، آپ سلامت رہیے۔ کعبہ ڈھہ گیا، میں وہ ترتیب سے پورا اشرا پڑھا ہے جی میں نے، اسرار زیارت ناہیہ، محرم کا اشرا موجود ہے، لاہور میں پڑھا۔ کعبہ ڈھہ گیا، گرا دیا گیا کعبہ، نمازیں معطل ہو گئیں۔ ابھی میں جو ہے صرف وہ بیان کر رہا ہوں، پیچھے کی حقیقتوں کے سفر اور ہیں۔ آپ جو معنی معطل کے لیتے ہیں، میں بات وہ کر ہی نہیں رہا، مثال دی تھی میں نے افسر کی، میرا تو معاملہ یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کتابیں معطل ہو گئیں جو اللہ نے، اگر معطل کا معنی ویسا ہی معطل ہے جو تم نے افسروں کے معطل ہونے سے سمجھ لیا اور کہہ رہے ہو اللہ کی کتابیں معطل ہو گئی ہیں، تو پھر اگر تمہاری بات پہ کھڑا رہوں، میں تو اپنا بیان ہی نہیں کر رہا، تو جو معطل ہوتا ہے کبھی تو بحال بھی ہوگا نا، اور جو تو کتابیں معطل کر چکا ان کی بحالی کب ہوگی؟ اگر معطل وہی ہے جو تو کہہ رہا ہے، تو جو تیری وہ کتابیں بحال کرے گا نا، وہی آ کے دین بھی بحال کرے گا۔ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ اولاً معطل کے معنی یہ ہیں ہی نہیں جو لیے جاتے ہیں۔ اصل بات کی طرف اب آئیں، یہ وہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا، وہ آپ اپنے دام میں سیام آ گیا، خود ہی پھنس گئے، پتہ ہی نہیں ہے علی کے در سے مڑے کیا، نرے جاہل ہو گئے۔ علم اور تعلیم میں فرق ہوتا ہے، علم اور تعلیم میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ایم اے کریں یا پی ایچ ڈی کریں، آپ تعلیمی یافتہ ہو سکتے ہیں،
علم سے آپ کا کیا تعلق؟ علم کا کیا؟ عالم وہ ہے جو العلم کے حضور سجدہ کرے. اور مالک کا خطبہ سرکار امیر نے کہا انا العلم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں. العلم، میں ہی علم ہوں. اللہ کا قانون وہاں تک ہے جہاں تک اللہ کا ملک ہے. آپ جو مرضی کہتے رہیے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس کا اسم اس کی ذات کا غیر ہے. غیر ہے. اب اگر غیر کے ذریعے ہم نے علی کو بلایا تو آپ نے کہا شرک ہو گیا. اب مجھے یہ بتاؤ ذات تک کوئی کیسے جائے گا؟ ہائے ہائے، ذات تک کوئی کیسے جائے گا؟ اب مجھے صرف اتنا بتا دو، میں سوال کروں گا اور مجھے یقین محکم ہے آپ سوال پہ ایسے بولیں گے جیسے کوئی نتیجے پہ بولتا ہے. جواب تو ابھی دور کھڑا ہے. ذات کجا، اسم کجا؟ تو اللہ کہے یا اکبر کہے، دونوں اسم ہیں. ذات کوئی اور ہے. تو العلی کہے یا العظیم کہے، یہ اسم ہے. ذات کوئی اور ہے. اب سوچ کے بتا مجھے، محمد معراج پہ اسم سے ملنے گئے یا ذات سے؟ آپ سلامت رہیں. یہ جوش، یہ میرے مالک، یہ میرے مولا کا جو اعجاز ہے ولایت کی صورت میں. آپ کے گھروں کے چراغ ولایت سے روشن رہیں. آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں. یہ بھی سوال ہے لقبلہ، بتاؤ سوچ کے. محمد معراج پہ اسم سے ملنے گئے تھے کہ ذات سے؟ یہ تو طے ہے، اسم اور ہے، ذات اور ہے. تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تم تو اسم کے ذریعے. کیوں؟ یہ بھی اسی نے کہا مجھے میرے اسماء الحسنہ سے پکارو، خوبصورت کر کے اسماء سے پکارو. اور جو گن کے مولوی نے ایک کم سو الگ کی ہے کہ وہ ہے اسی دعائے جوشن کبیر میں ہے کہ کتنا عظیم ہے وہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بناتا ہے. اور علی منبر سلونی پہ کہہ رہے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر کس نے بنائی ہے؟ مالک تو تعارف کرا رہے ہیں. ابھی تو بات بہت دور کھڑی ہے قبلہ، ہے نا. ابھی آپ دیکھ مقصریت کے ماتھے پہ پسینے آ رہے ہیں. بات ابھی وہیں کھڑی رہے گی. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ کن پیروں پہ کھڑے ہیں. نہ یہ پیر ہیں اور نہ یہ کھڑے ہیں. آپ سلامت رہیے. علی سے دوری کا مطلب اللہ سے دوری ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک بار لاہور میں تو اس جملے پر خمسہ پڑا ہے. یہاں آپ کے ہاں ایک بار کہہ کے گزر گیا تھا، آج پھر دہرا رہا ہوں کیونکہ اس عنوان میں قبول کیجئے گا اس کو. زمانے نے دو وجوہات کی بنیاد پہ علی کو مانا ہے، اور اسی طرح زمانے نے دو وجوہات کی بنیاد پہ اللہ کو مانا ہے. تیسری کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اللہ والی بتاتا ہوں یہاں پر، دوسری ابھی چھوڑ. زمانہ دو وجوہات کی بنیاد پہ اللہ کو مان رہا. ایک لوگ وہ ہیں جو اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ماننے کے لائق ہے، وہ ہے ہی ایسا کہ اسے مانا جائے. جس کا تعارف کروانے والا علی ہو اسے مانا نہ جائے تو کیا کیا جائے. اور ہم مان کے کہہ رہے ہیں بے شک تو ویسا ہے. ہمارے لیے فرق دیکھیے گا. ہم کہہ رہے ہیں بے شک تو ویسا ہے جیسا علی نے بیان کیا، بے شک تو ویسا ہی ہے جیسا محمد نے بیان کیا. اب علی کیا کہہ رہے ہیں؟
اور یہ دعا ہے. اب مالک کی یہ دعا صحیفہ الویہ، جیسے صحیفہ سجادیہ مولا سجاد بادشاہ کی دعاؤں کا مجموعہ، ایسے مولا علی بادشاہ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ الویہ. اس میں ایک دعا ہے جو مولا کی تعلیم کردہ ہے، اور خاص طور پر ماہ رمضان میں مولا نے کہا اس دعا کو پڑھا کرو. مالک نے خود بھی عطا فرمائی ہے، بڑی کمال ہے. اس کا ترجمہ ہی میں کبھی پڑھ دوں تو کیا کمال ہے. چلیں موقع رہا آنے والے 2-3 ایام میں میں اس پوری دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کمال ہے، وہ ہے ہی حکم ان ایام میں پڑھنے کے لیے. اسی کا جملہ ایک میں یہاں دے رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے. ہم تو یہی کہیں گے نا، تو ویسا ہی ہے جیسا محمد نے بیان کیا، تو ویسا ہی ہے جیسا علی نے بیان کیا. علی بادشاہ کی ان دعاؤں کے مجموعے کی اس دعا کا یہ جملہ آپ اکثر لوگوں کو الگ جگہوں پر پڑھتا ہوا سنیں گے بھی. ابھی میں بیان کروں گا، آپ کے ذہنوں میں آ بھی جائے گا. میں نے بتایا کہ لیا کہاں سے گیا ہے. ہم کہیں گے تو ویسا ہے جیسا انہوں نے بیان کیا. علی کہتے ہیں تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا. آپ سلامت رہیے. ابھی میں نے دیکھیں میں کہاں سے لے کے شروع ہوا ہوں، اور اتنی محنت سے یہاں تک آ کر میں نے صرف ایک بات بتانی ہے. اب آپ حیران ہو، صرف ایک بات بتانے کے لیے اتنی محنت سے آ رہا ہوں. کیا کہ میزان کے معنی صرف تولنا نہیں ہے. ہائے، میں یہ بتانے لگا ہوں، اس لیے اتنی دور سے سمیٹ کے آ رہے ہیں. علی کہہ رہے ہیں تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا. تو بالکل ویسا ہے جیسا. اب آگے سنیں گے، آپ کو یاد آئے گی جس نے دعا سنی پوری. تو ویسا ہی ہے، بالکل بالکل تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا. مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا. ہائے، بہت بری جگہ پہ پھنس گیا مقصر. ادھر ہے کھائی، ادھر ہے کنواں. ڈیسائیڈ کر جلدی سے کہاں چھلانگ مارے گا، ورنہ جہاں ہمارا دل ہوا وہیں دھکا دیں گے. علی کہہ رہے ہیں تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، مجھے ویسا کر جیسا تو چاہتا ہے. آج مسلمانان عالم اس دعا کو پسند کر کے بار بار استعمال کرتے ہیں. الگ الگ جگہوں پہ پڑھی جاتی ہے، اسکولوں میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. یہ دعا عاجزی کی بڑی، تو ویسا ہی ہے جیسا، مجھے ویسا کر دے جیسا. علی کیا کہہ رہے ہیں تم نے سمجھا ہی نہیں ہے. کہاں سے شروع کروں، پہلے جملے سے یا دوسرے سے؟ علی کہہ رہا تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا. تو اب ذرا سوچ کے بتاؤ، پہلے وہ ہے یا پہلے چاہت؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہاں ہاں، شاباش حیران. یہی منزل ہے حیرانگی کی. پہلے سوچ لو پھر جواب آئے گا. مالک نے دم رکھا تو میں اسی ممبر پہ ہوں ابھی. تو ویسا ہی ہے بالکل جیسا میں چاہتا تھا. اب پہلے وہ ہے یا چاہت؟ آپ کہو گے پہلے وہ ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے. میں اسی لیے وہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ اسم اس کی ذات کا غیر ہے. میں تو وہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے کہا ہے. تو زمانے کے سماعتوں میں چلی گئی وہ آذان، اسی لیے میں کہتا ہوں وہ آنے والے ہیں. وہ لوگ مجھے اکثر کہتے تھے جی کہ قبلہ آپ کیوں نہیں کہہ مولا آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں. میں نے کہا تیرا مولا آنے والا، تیرا امام آنے والا. وہ کہہ رہا رہبر آنے والا ہے، وہ کہتا پیشوا آنے والا ہے، وہ کہتا ہادی آنے والا ہے، وہ کہتا مہدی آنے والا ہے. میں نے کہا خالی تمہارا تھوڑا ہی نہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے قال کی اوتار آنے والا ہے، کوئی کہتا ہے یزدان آنے والا ہے، کوئی کہتا ہے مسیح آنے والا ہے، کوئی کہتا ہے لاسٹ ریفارمر آنے والا ہے. اور نام تمہارے اپنے اپنے ہیں. کیوں؟ اس پر تو اسم کا اطلاق ہی نہیں ہوتا.
اور اب میں نے اس سے پوچھا تو بتا نا کون آنے والا ہے، تو سورہ بقرہ میں آواز دے کے کہتا ہے کیا تم انتظار کر رہے ہو اس وقت کا جب میں بادلوں پہ بیٹھ کے آ جا؟ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کا۔ تو اب کیا کہیں، یہیں پہ یہی کہنا ہے، وہ ہے بس۔ میں نے کہا تھا کبھی، یاد آ گیا جملہ، پھر دہرا رہا ہوں، وہ ہم وہ ہو کہا جاتا ہے نا، ہو الہو ورد کی صورت میں بھی یہ ہو کو پھوک مار کے ہو کی طرح کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ الہو 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 آپ سارا دن کرتے رہیں، آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا، مزے سے لطف آنے لگ جائے گا، لطف سے کیف آنے لگ جائے گا، کیف سے آپ آزاد کیفیت بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کہتے رہیے، لیکن ہو جیسے فقیر کہتا ہے نا، آپ سلامت رہو، 5 بار ویسے ہو کہہ دے تو اس دن سے میرا پیر، زیادہ نہیں کہتا، تیسری بار نہیں کہہ سکتا کوئی، اچھوں سے دوسری بار ہو سے جو یہاں سے جو سانس خارج ہوتا ہے نا، اگلی ہو کہنے کے لیے کھینچنا پڑتا ہے، لیکن جیسے فقیر ہو کہتا ہے نا، وہ سانس کھینچتا نہیں ہے، چھوڑتا ہی ہے۔ سانس کی بیماریوں میں مبتلا لوگ ہو کہیں گے، یہ ہو کہیں گے نہ، ہو اچھا معنی ہو، وہ اب ہو کے معنی ہی نہیں ہے، کیا کریں ہم، بس وہ کہہ دیا۔ کیا ہے جی؟ صیغہ اشارہ تھا، یہ اشارے کا صیغہ ہے، وہ میں تو تجھے وہ کہتا بھی شرماتا ہوں کہ کہیں وہ یہی نہ کہہ دے کہ مجھے وہ ہی کہہ دیا۔ ہم تو وہ بھی نہیں کہتے، کیسے کہیں؟ اسم تیرا کوئی ہے نہیں، وہ سب ذات سے غیر ہیں، کسی نہ کسی منزل پر پہنچ کر تیرا اسم بھی تھک کے بیٹھ کے کہتا ہے تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ جب ہر اسم دھیرے دھیرے تھک کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہی ہے، میں تو نہیں ہو سکتا، اس وقت علی کہتا ہے نحنو ہوا نحنو۔ ہائے ہائے ہائے، بات کہاں تک آئی ہے آپ یہ دیکھیے۔ تب علی کہتا ہے نحنو ہوا نحنو، ہم وہ ہم، کبھی ہم وہ کبھی وہ ہم، اس میں کبھی کہاں ہے؟ کون سے لفظ کا ترجمہ کبھی کیا ہے آپ نے؟ نانو ہوا ہم وہ، ہوا نانو وہ ہم وہ ہم، تم یہ اور وہ، ہم اور وہ میں، ہم اور وہ میں، ہم اور وہ ڈھونڈنے جاؤ، پاگل ہو جاؤ گے۔ پتہ کیسے چلے گا کب وہ یہ، کب یہ وہ؟ ہائے سب نعرے نہیں لگا رہے، یہ نعرہ وہی لگائے گا جو قبر میں بھی نعرہ لگائے گا۔ آپ سلامت رہیے، آپ جئیں، مولا آپ کو شاد باد رکھے۔ کب نہیں، یہ وہ یہ وہ یہ، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا۔ اب پہلے وہ کہ پہلے چاہت، سوچ تو صحیح نہ ذرا، پہلے وہ تو پھر چاہت ہوئی بعد میں، جب چاہت بعد میں ہوئی
جب چاہت بعد میں ہوئی تو پھر وہ عین چاہت کیسے؟ دو میں سے ایک بات ہے، تیری مرضی۔ اگر تو بعد میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چاہت اسے دیکھ کے بنی۔ ہائے ہائے، چاہت اسے دیکھ کے بنی تو ماننا پڑے گا یہی تو ہے جس نے اس کو ایسے دیکھا ہے جیسے دیکھنے کا حق ہے، یا پھر چاہت پہلے ہے کہ وہ عین چاہت بنا کہ جیسا علی نے چاہا وہ ویسا ہی ہوا۔ اب یا یہ مان نہیں تو پھر یہ مان کہ علی نے اسے دیکھ کے چاہت بنائی ہے کہ جیسا وہ تھا ویسی علی کی چاہت ہوئی۔ علی کہہ رہا تو ویسا ہی ہے جیسا میں نے چاہا، اب یہ چھوڑا تیری مرضی پہ، ذرا ادھر تو آ۔ علی آگے کہہ رہا ہے مجھے ویسا کر جیسا تو چاہتا ہے۔ علی کی چاہت کی دفعہ تو تمہیں پڑھے گی موت۔ ذرا بتاؤ اللہ کی چاہت کیا ایسی ہے کہ پوری نہ ہو؟ کوئی ایسا ہے کہ اللہ کی چاہت پوری نہ ہو؟ کون کہے گا اللہ کی چاہت پوری نہیں ہوئی؟ جو اللہ اپنی چاہت معاذ اللہ پوری نہیں کر سکتا وہ مخلوق کی چاہت ہے کیا پوری کرے گا؟ اللہ کی چاہت تو چاہت ہونے سے پہلے پوری ہو گئی۔ اب علی نے علی ہو کے کہا مجھے ویسا کر جیسا تو ہے۔ اب علی نے کہا، اس نے قبول کیا، اور اگر قبول کیا تو اس نے علی کو ویسا کیا جیسا وہ ہے، تو اور ہم کہتے کیا ہے؟ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ اور کہتے کیا ہیں ہم؟ یہی تو کہہ رہے ہیں ہم نے کیا بھئی، علی کی دعا ہے، علی کی دعا ہے۔ آپ کے فتوے ہار گئے، وہ جیت گئے، آپ کے کلم۔ آپ سلامت، آپ سلامت رہیے۔ میں نوکر، میں علی والوں کا، حسینیوں کا نوکر، میری نوکر۔ یہ لوہا کیا پڑھا ہے؟ وہ کہیں گے لوہا پڑھا کتنا، انہوں نے کہا ہمیں کیا معلوم بھائی کتنا پڑھا۔ اب وہ جتنے من بھی ہو وزن میں نہیں، بیکار۔ آسانی سے سمجھاؤ، قبلہ وزن میں شیر نہ ہو تو بیکار۔ یہاں سے دیکھیں، یہ وزن میں شیر نہ ہو، دو مصرے وزن میں نہ ہو تو قبلہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ میزان طے کرتا ہے کہ یہ شے کیا ہے۔ ایک تولہ ہے سونا ہے، ایک من سونا ہے میرے پاس، بندہ ایک مارے گا الٹے منوں میں سونا کب ہونے لگ گیا؟ وہ اس کا میزان ہی نہیں ہے، میزان طے کرے گا۔ اسی لیے میں نے کل ابتدا میں کہا تھا جیسی وہ صنف ہوگی، جیسی جنس ہوگی، ویسا ہی اس کا میزان ہوگا۔ جو جتنی نفیس ہوگی اس کا میزان اتنا ہی نفیس ہوگا۔ وہ ترازو بٹتے اور الگ ہوتے رہتے ہیں، سونا تولنے کا اتنا ہی نفیس جیسا سونا ہے، لوہا تولنے کے لیے ویسا ہی ثقیل جیسا لوہا ہے، پانی ماپنے کے لیے الگ ہوگا۔ اگر پانی کی پیمائش آپ ترازو پہ رکھ کے تو نہیں کر سکتے نا، لیکوڈ ہے، اس کی پیمائش کے لیے میزان الگ ہے، اس کی پیمائش کرے گا، وہ بتائے گا کتنے لیٹر پانی ہے، اب کلو کلو میں نہیں بتایا جائے گا۔ پارا تولنا ہے آپ نے، پارا مرکری تولنے کے لیے اب میزان الگ ہے۔ کیمیکل ہر شے جتنی نفیس ہوتی جائے گی اس کی نفاست اس کے میزان کے نفیس ہونے کو قرار دیا جائے گا۔ نفیس، اب اگر تیری عبادتیں نفیس ہیں تو کسی بڑے ہی نفیس میزان پہ تلیں گی۔ اگر ہیں یہ میزان طے کرے گا، میزان طے کرے گا کیا کہ یہ شے ہے کیا،
یہ ہے کتنی، اس کا حجم میزان طے کرے گا. حجم بھی، حجم ابھی میں نے دو طرح سے بتایا، دو تین طرح سے بلکہ بتا دیا. وہ کتنا وزن میں ہے، کلو، من، ویزان طے کرے گا. لیکوڈ ہے تو لیکوڈ اس کی لیٹر کی صورت میں وہ بھی میزان ہی ہے نا، وہ بھی طے کرے گا. پارا کیمیکل اس کو بھی میزان طے کرے گا. ہر زمین کتنی، اب زمین طے کرنے کے لیے کون سا کیا کہیں گے، یہ میرے پاس 10,000 من زمین ہے، ایسے تو کوئی نہیں کہتا نا. تو اس کا میزان کیا، میرے پاس 10 مرلہ زمین ہے، 1 ایکڑ ہے. اس کا میزان الگ ہے. پیمائش کے لیے یہ بھی میزان ہے، یہ پیمائش کی گئی ہے کہ بلا یہ بھی میزان ہے، اس کی پیمائش ہوئی ہے. کہیں پیمائش میزان ہے، کہیں پیمانہ میزان ہے، کہیں ترازو میزان ہے. یعنی میزان طے کرتا ہے. اللہ اکبر. اب توجہ رکھنا، میزان طے کرتا ہے. یہ شے کیا ہے؟ جو اللہ کا اللہ ہونا طے کرے اسے علی کہتے ہیں. جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. آپ سے ادا تل گئی ساری نماز روزہ، ادا تل گئی ساری. قضا کے دل میں ابھی ایک سوال باقی ہے. ندا کرے گا فرشتہ کہ روک لو اس کو، ابھی ولایت علی کا سوال. آپ سلامت رہیے. میں اور اب اگر کوئی کہے بھائی جوش و جذبات میں زیدی صاحب بول تو جلدی سے گئے، بات بڑی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، جہاں خمسہ ہو اور عنوان کے معنی کی گہرائی تک آتے 2 مجلسیں لگ جائیں. وہ اچانک نہیں کہا میں نے، وہ اچانک نہیں کہا. آپ کے ذہنوں کو تیار کر کے دلائل دے کر پھر یہاں تک بات آئی ہے. جو اللہ کے اللہ ہونے کو طے کرے، یہ یاد رہے گا جملہ میرا، خدا کی قسم ملتان یہ یاد رہے گا جملہ. میں نہ رہوں کل، یہ جملہ میری بات ہے تو میں زندہ ہوں. مجھے بھول جانا، میری بات یاد رکھنا. میری بات مر گئی تو میں زندہ رہ کے مر گیا. بات زندہ ہے، میں مر کے بھی زندہ ہوں. یہ بات یاد رہے گی. جو اللہ کا اللہ ہونا طے کرے اسے علی کہتے ہیں. یعنی یہ کیسا میزان ہے. علی بادشاہ کو میں نہیں کہہ رہا، جو نجف گئے ہو وہ گواہی دینا. جو نہیں گئے، مولا صدقہ اسی دن کا، اسی فرش عزا کا تمہیں نجف کی زیارت عطا کرے. علی کے روزے پہ جاؤ، علی بادشاہ کے روزے سے متصل ہے حوضہ علمیہ نجف. علی بادشاہ کے روزے پہ داخل ہو، تمہیں جا بجا طاق پڑے ہوئے نظر آئیں گے. ریکس ہیں، ان میں 2 ہی کتابیں رکھی ہیں، یا قرآن رکھا ہے یا پھر مفاتیح الجنان ملے گی. ہاں، اور شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے مجھ سے پوچھ کے نہیں لکھی ہے. بھئی مولا کی زیارتیں ہیں، مولا علی کی 6 زیارتیں لکھی ہیں مفاتیح الجنان میں. جو تیرے گھر میں ہے مجھے نہیں پتا اس میں کتنی ہیں. 6 ہیں تو بسم اللہ، ورنہ جب جانا تو وہاں رکھی پڑھ لینا. وہاں پہ 6 انہی میں سے ایک زیارت کا جملہ ہے. میرے بادشاہ کو سلام بھی ہوا اور مولا نے خطبے میں بھی کہا ہے. میں سلام پڑھ دیتا ہوں، لطف بھی آئے گا. السلام علیکہ یا المیزان اللہ. مولا زندگی کرے. السلام علیکم یا المیزان اللہ. میں نے کہا نا میزان اور ہے، المیزان اور ہے. المیزان اللہ، اے اللہ کے خاص الخاص، دی ون اینڈ اونلی میزان. یہ الف لام کے ساتھ ال کا میں اس سے سادہ معنی کر ہی نہیں سکتا.
المیزان ہے اللہ کے دی ون اینڈ اونلی، دی ون اے اقلوتا واحد احد، جس کے ساتھ الف لام لگ گیا پھر دوسرا نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے۔ ہوں گے عباس، بہت مالک بادشاہ کے اسم پر نام مالک نے کہا اپنے بچوں کے نام ہمارے اسماء پہ رکھو، ٹھیک ہے مالک نے اجازت دی ہے تو رکھو۔ عباس بہت ہوں گے، جب العباس کہو تو مطلب ابو الفضل العباس۔ اب جو علی کے عباس کے ہوتے اپنے نام کے ساتھ العباس لگائے، اس نے عباس کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اب تم لکھو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، پکارنے والے پکار رہے ہیں، اور بعد میں ایسے مسکین سمو بنا کے ہم سے پوچھتے ہیں جی کی ہویا؟ یہ بتا رہا ہوں میں کی ہویا۔ یہاں علی کو اگر کوئی اللہ کہہ دے قیامت آ جاتی ہے۔ اللہ تو ایک ہی ہے، عباس ایک نہیں ہے۔ ابو الفضل العباس، جب آپ یہ کہتے ہیں تو الف لام ساتھ بول رہے ہیں آپ، العباس ابو الفضل العباس، کیونکہ ملا کے بول رہے ہیں، آپ کو خود پتہ نہیں چل رہا۔ العباس ایک ہی ہے، جو العباس کے ہوتے العباس خود کو کہے، کہلوائے، لکھے یا لکھائے، وہ علی کا عباس ہونے کا دعوے دار ہے۔ ماتھے پہ ترشول کا نشان بنا لینے کو محراب نہیں کہتے۔ زیدی اس دن منبر سے اتر جائے گا جس دن ڈر کے پڑے گا۔ ڈرتا ایک ہی ذات سے ہے زیدی، یا تو نہ لو شرک کا پنگا۔ کمال ہو گئی ہے کہ بلا وہ المیزان، المیزان وہی ہے، ایک ہی ہے، تو ویسا ہے جیسا چاہا، یعنی پھر چاہت طے کر رہی ہے کہ وہ کیسا ہے، یا پھر وہ طے کر رہا ہے کہ چاہت کیسی ہے۔ یہاں سے وہاں مانو یا وہاں سے یہاں مانو، بات ایک ہی ہے۔ یہ علی یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں ہے، وہ علی وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں ہے۔ نہیں، آپ رک گئے ہو ایک جگہ پر۔ اب میں کیا کروں؟ علی سن رہے ہو، عباس اور العباس پہ رک گئے ہو تم۔ میں سمجھ رہا ہوں ذہن کہاں پھنسے پڑے ہیں۔ ابھی میں نام لے لوں گا تو پھر بات اور زیادہ آگے چلی جائے گی۔ میں آگے بڑھ گیا تو بڑھ لینے دیجئے۔ یہ میرے دل کا آبلہ تھا جو تسلسل میں آ کے پھٹ گیا۔ مجھے امام زمانہ ملے تھے، انہوں نے کہا نیاز نہ لو۔ مجھے امام زمانہ ملے، انہوں نے کہا لوگوں سے کہو میرے شیعہ ہیں، ولایت والے ہیں، سب آپس میں کیوں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جو ولایت پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھتا وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ ان کان سے نہ سنا ہوتا، اس آنکھ سے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی منبر پہ آ کے بیان نہ کرتا۔ یہ دونوں چیزوں سے میں ایسا ہی ہوں، ایسے آنکھ سے دیکھا ہے، ایسے کان سے سنا ہے تو میں کہہ رہا ہوں۔ کمال ہو گئی، آپ کو امام زمانہ ملے ہیں سچی میں۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے، یہ جو کہا ہے اس کا مطلب جانتے ہیں؟ منافقات، یعنی یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، جو ولایت پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھتا وہ بھی ٹھیک ہے۔ علی کی بیٹی یہاں بازاروں میں آ گئی ولایت کی وجہ سے، امام زمانہ تجھے کہہ رہے ہیں پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی ٹھیک ہے۔ اور منافقت کس کا نام ہے؟ قیامت کر رہے ہو تم، منافقت اور کس کو؟ اتنی بڑی تہمت، وہ بھی امام زمانہ پہ، اور پھر کہہ رہے ہیں امام زمانہ ملے ہیں۔ امام زمانہ کا لقب ہے، اسم ہے، آپ تک پہنچا یا نہیں؟ میں اب بتا رہا ہوں۔ لقا اللہ، السلام علیکہ یا لقا اللہ، لام قاف نقطوں والی الف، لقا اللہ، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ لقا کہتے ہیں ملاقات کو۔
ملاقات، اس کے صاف صاف سیدھے معنی ملاقات۔ کیسی ملاقات؟ آپ کسی کو فون کال کر لیں، وہ بھی ملاقات شمار، پوری نہیں آدھی۔ خط و کتابت کریں، ملاقات شمار، پوری نہیں آدھی۔ لقا اس ملاقات کو کہتے ہیں جو اتنی مکمل ہو کہ جب دو ذاتیں آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو مس کریں۔ جب دو ذاتیں ملیں مس کریں۔ یہ میں شرط مس لقب بتا رہا ہوں آپس میں۔ اب جنہوں نے وہ یہ فنا میں موجود تھے، جو لوگ فنا میں موجود تھے، وہ 2 روزہ مجالس جو فنا پہ پڑھی گئی ہیں، وہ اس مس کو بخوبی جانتے ہیں۔ مکمل گفتگو ہو گئی تھی اس دن۔ 2 ذاتیں آپس میں ملے، جب تک دور کھڑی ہیں ملاقات مکمل نہیں ہے۔ ٹیلی فون چھوڑا، خط و کتابت چھوڑی، آمنے سامنے آ گئے۔ جب مسافہ کیا، بغل گیر ہوئے، ملے ہیں، اب مس کیا ایک دوسرے کو، اب مکمل ہوئی ملاقات۔ اب کہہ سکتے ہیں یہ لقا ہوا ہے لقا، مکمل ملاقات۔ لقا اللہ، اللہ کی ملاقات۔ ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب بتاتا ہوں پھر۔ بالکل آخری جملہ ہے، مسائل پہ لقا اللہ، اللہ کی ملاقات۔ تو امام زمانہ کو یہ لقب کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو امام زمانہ سے ملا، سمجھو اللہ سے ملا۔ اب جو کہ امام زمانہ سے ملا، اس سے پوچھ کے بتاؤ اللہ سے مل کے آئے ہو، ہے کیسا؟ مجھے امام زمانہ ملے ہیں، انہوں نے مجھے کہا اللہ سے مل کے آئے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے، جو بندہ جو پردے منبر پہ آ کے کھڑے ہو کے واہ واہ واہ، سوچا کرو کوئی کیا رہا ہے؟ کوئی یہ کہہ رہا میں امام زمانہ سے مل کے آیا، امام زمانہ ہے لقا اللہ، یعنی وہ اللہ سے مل کے آیا۔ یہ محمد ہو کے معراج کا دعویٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ آپ سلامت رہیے اور حقیقت کے فرق کو جان کر جی، اس کے فرق کو سمجھیے۔ میزان طے کرتا ہے، بالکل آخری، اور ٹھیک گھڑی دیکھ کر 10 منٹ کے اندر مجھے سب مکمل کر کے، بلکہ اس سے بھی پہلے ممبر حوالے کر دینا۔ آپ آباد و شاد رہیے۔ 15 منٹ ہم نے کل سے آج پیچھے آئے، کل مزید 15 منٹ پیچھے آئیں گے انشاءاللہ 5:30 بجے۔ آپ بھی تھوڑا جلدی تشریف لائیے گا۔ طے کرتا ہے میزان کیا ہے، یہ کیا ہے، اسے طے کرتا ہے۔ ایک ہی جملہ، اس جملے پر کل یہیں سے شروع کروں گا جہاں کہہ رہا ہوں، اور مجھے نہیں پتا یہ مالک کی رضا تھی، منشا تھی، ورنہ آپ میری طبیعت سے واقف ہیں۔ میں کسی کو بھی اعتراض کے مد میں کبھی بھی معترض ہو کے اشارتاً بھی، میرا کام ہی نہیں، لیکن جہاں کوئی ڈائریکٹ ہو، اب یہ مالک جانتے ہیں یہ بات کیوں ہو گئی، یہ جملہ کہنا تھا، شاید اس سے پہلے خود ہی یہ ہو گیا۔ اب اس جملے پر توجہ رکھنا تو خدا کی قسم ساری مجلس آج کی ایک طرف ہے، یہ جملہ ایک جانب چلا جائے گا۔ بہت توجہ سے سن، میزان طے کرے گا کہ یہ کیا ہے، میزان طے کرے گا کہ یہ کون ہے، میزان طے کرے گا کہ یہ کیسا ہے، میزان طے کرے گا کہ یہ کتنا ہے۔ اللہ کو، اللہ کی صورت جو طے کر کے ظاہر کرے اسے علی کہتے ہیں، وہ علی میزان ہے، اور جو علی طے کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے، بادشاہ آپ کو سلامت کرے۔
جو علی طے کرے علی کیا ہے وہ عباس ہے، جو طے کرے علی کون ہے وہ عباس ہے، جو طے کرے علی کیسا ہے وہ عباس ہے، جو طے کرے علی کتنا ہے وہ عباس ہے۔ میں گارنٹی سے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ساری زندگی لگا کے تو تلاش کر، تو ساری زندگی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ علی نے تکبیر تو کہی ہے اللہ اکبر، لیکن کبھی یا اللہ مدد نہیں کہا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، تکبیر کہی علی نے اللہ اکبر، اللہ مدد نہیں کہا۔ لیکن اب میں دکھاتا ہوں یہ علی جو تکبیر تو کہے لیکن یا اللہ مدد نہیں کہتا، اس نے بھی صفین میں کہا ہے یا عباس مدد۔ بھئی یوں سمجھئے یہ قرض تھا جو ادا ہوا ہے، یہ میں جانوں میرا ایک بھائی جانے، میں نام لینا یہاں پہ مناسب نہیں سمجھتا، یہ ایک حکم تھا جو ادا ہوا، یہ قرض تھا جو ادا ہوا، جو عباس علی طے کرے۔ علی کیسے کہے یا اللہ مدد؟ اللہ کی مدد کو تو علی کہتے ہیں۔ جب زمانہ کہتا ہے یا اللہ مدد تو جو آتی ہے نا مدد وہ علی ہے۔ جب رسول اللہ کہتا ہے اللہ مدد کر تو خیبر میں علی آتا ہے۔ جب رسول کہتا ہے اللہ مدد کر تو اللہ کہتا ہے پڑھو نا پڑھو۔ رسول کہتا ہے کیا؟ تب اللہ کہتا ہے ناد علی۔ تو اب خود سوچو، جو علی اللہ کی مدد ہے وہ علی کہہ رہا ہے یا عباس مدد۔ کتنا بڑا مان اور ہوگا علی کو عباس پر، کتنا بڑا مان۔ ذوالفقار جب میان سے نکلی ہے، جب میدان میں آئی ہے نا، ذوالفقار نے واپس جا کے میدان کی کہانی سنائی ہے عصمت الہیہ کو۔ رسول کی بیٹی کو، علی بادشاہ کے پاک حرم کو، ذوالفقار کو بی بی اپنی سہیلی کہتی تھی، اپنی بہن کہتی تھی، آغوش میں رکھتی تھی، وہ ساری میدان کا قصہ سناتی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ساری جنگیں مخدومہ نے اپنی بیٹی کو لوریوں میں سنائی۔ تیرا بابا اتنا بہادر، تیرا بابا اتنا شجاع، علی بادشاہ۔ لیکن میں کہوں گا ساری زندگی ذوالفقار کبھی نہیں روئی۔ ذوالفقار کیسے؟ کیوں؟ ایک دن ایسا تھا جب ذوالفقار روئی ہے، جو احد سے لے کر ہر جنگ میں چلتی رہی ہے نا، ایک دن بڑا روئی اور پکار کے کہہ رہی تھی علی آج مجھے اٹھانے کا دن تھا، آج تو نے مجھے دیوار پہ لگا رکھا علی، آج مدینے والوں نے تیرے گھر کو، تیرے صحن کو گزرگاہ بنا لیا۔ علی بادشاہ نے رو کے کہا ہے، علی نے رو کے کہا ہے، ایک دن علی کی زندگی کا ایسا بھی تھا، رسول کی بیٹی علی کو معاف کر دینا، رسول سے میری شکایت نہ کرنا، جیسی امانت مجھے محمد دے گئے تھے آج رخو ملا، میں ویسی واپس نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دینا۔ اس دن لوگوں نے میرے صحن کو گزرگاہ بنا لیا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں قاسم کے ٹکڑے کیسے ہوئے تھے،
میں کہوں گا تم نے صرف قاسم سنا، کبھی محسن سنا ہوتا تو پتہ چلتا۔ حسین وہ غریب ہے جس نے قاسم کے نہیں، اس سے پہلے اپنے گھر کے صحن سے محسن کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے۔ جب حسین اپنی آغوش میں جمع کر رہا تھا نا، تو اندر سے آواز آئی بہن کی، حسین تیرے دکھوں کی شریک بہن، حسین اکیلا نہ اٹھا۔ یہ مان تھا۔ بس آخری جملہ، آخری منزل ہے، مجھے ایک ذکر اور کرنا ہے بس، وہ بھی سمجھو، حکم سمجھو یا تم سمجھو قرض ادا ہوگا۔ یہ نا مان تھا علی کی بیٹیوں کا۔ کس پر؟ ذوالفقار پر نہیں، عباس پر۔ علی کی بیٹی ذوالفقار کے مان سے نہیں نکلی تھی، عباس کے مان پہ نکل کے آئی تھی نا۔ گزر گئی کربلا، ہو گئی شام غریبہ، الحافظ والحفیظ۔ علی کی بیٹی عباس بنی، ایک ایک کے پاس جا کے کہتی، اگر نہیں ہے عباس تو کیا ہوا؟ میں ہوں نا، اب مجھے عباس سمجھو، میں اب عباس ہوں۔ یہ جن ایام میں تم داخل ہو رہے ہو نا، آج شب ضربت ہے نا، یہ شب ضربت 20 اور پھر 21 کا دن ہے۔ علی کی بیٹی نے آخری بار بابا کو انہی دنوں میں دیکھا تھا، اس کے بعد آنکھیں ترستی رہی ہے۔ علی کی بیٹی کو علی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد علی کو کب دیکھا؟ جب شام غریبہ اے علی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ یہ علی کی بیٹی سیدانیوں کے پاس جا کے کہتی، کسی کے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا؟ اجرکم اللہ۔ ماتم کرتے رہنا، مجھے ایک منزل پوری کرنی، بڑی مقبول مجلس ہے، خدا کی قسم۔ مالک تمہیں وہ دکھائے جو میں دیکھ رہا، جو تمہاری مراد ہے میرا بادشاہ پوری کرے آئے۔ کسی کے پاس کوئی چادر ہے تو دینا مجھے، میرا بابا آ گیا، میں باپ کے سامنے کبھی کھلے سر نہیں گئی۔ عزادار علی اترے ہیں زین سے اور ایک بار کہتے ہیں، بیٹا آپ جا کے بیٹھو، اب علی آ گیا، اب پہرا علی دے گا، اب پہرا علی دے گا۔ عزادارو ایک بار اپنی بیٹی کو بٹھایا ہے، علی کی بیٹی بیٹھ گئی، حسین کی بیٹی کھڑی ہوئی۔ ایک بار علی نے بلایا، آ میرا لال، میرا بچہ۔ حسین کی بیٹی اور پیچھے گئی۔ علی آگے بڑھے، میرا بچہ آ جا، آؤ نا، دادا کے پاس کیوں نہیں آتی؟ علی حسین کی بیٹی اور پیچھے گئی۔ کہا بیٹا ناراض ہو؟ کہا ہاں دادا میں آپ سے ناراض ہوں۔ کہا بتاؤ تو صحیح کیوں؟ کہا مجھے آج ایک بات پتہ چل گئی، باپ کو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، آپ کی بیٹی پر مشکل وقت آیا، آپ نجف چھوڑ کے آ گئے۔ دادا تب کہاں تھے جب میرے بابا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا؟ میں بلا رہی تھی، دادا کیوں نہیں آیا؟ ماتم